کیا آپ جانتے ہیں روزہ نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی طور پر بھی فائدہ مند ہے۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق روزہ رکھنے سے جسم کی صفائی ہوتی ہے، معدہ اور نظام ہاضمہ کو آرام ملتا ہے اور اضافی چربی ختم ہوتی ہے۔ یہی نہیں، روزہ آپ کے دماغ کو بھی پرسکون رکھتا ہے اور مثبت توانائی فراہم کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے آپ کے جسم اور روح پر کیا حیرت انگیز اثرات ہوتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ روزہ محض بھوک اور پیاس سے رکنے کا نام نہیں بلکہ ایک روحانی راز ہے جو دل کو نور ہدایت سے منور اور بندے کو قرب الہی کی رفعتوں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی نہیں، روزہ تزکیہ نفس، صبر و استقامت اور روحانی بلندی کا وہ نسخہ کیمیا ہے جو زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ کیسے؟ آئیے معرفت کے دروازے کھولتے ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت اور تربیت ہے جس میں بندہ اپنے مالک سے انتہائی قریب تر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر بسنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ذریعے احکامات نازل فرمائے۔ روزہ بھی انہی احکامات سے ایک ہے جو نفس کی تربیت اور روحانی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان میں صبر، تقوی اور شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ عبادت نہ صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا نام ہے بلکہ اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچانے، زبان کو فضول باتوں سے روکنے، دل کو پاکیزہ بنانے اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ بھوک اور پیاس کا احساس ان لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا کرتا ہے جو محتاج اور نادار ہے۔ روزہ رکھ کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، ان پر کیا گزرتی ہے۔ اس طرح اس کے دل میں رحم اور سخاوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ روزے کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بندے کو اللہ کی اطاعت اور اس کی حکم کی پیروی سکھاتا ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے جذبات اور خواہشات پر قابو پائے اور اللہ کے حکم کے تابع رہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ انسان کو برے کاموں، گناہوں اور جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ جو شخص روزے کا صحیح حق ادا کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اس کی رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ روزے کے دوران ہمیں چاہیے کہ نہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کرے بلکہ اپنی زبان، آنکھ، کان اور دل کو بھی ہر بری چیز سے بچائے۔ جھوٹ، غیبت، فحش کلامی اور دیگر برے کاموں سے بچنا بھی روزے کا حصہ ہے۔ روزہ تقوی کا درس دیتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا، لعلکم تتقون، یعنی روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کی برکت سے انسان کو اللہ کی محبت، بندگی اور عاجزی نصیب ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزوں کو صرف بھوک اور پیاس تک محدود نہ رکھیں بلکہ ان کی روحانی برکات کو بھی حاصل کریں۔ روزے کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، اپنی زندگی میں تقوی، صبر اور شکر کے جذبات پیدا کر سکتے ہیں اور ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہیں، مومن بن سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں روزے کی حقیقت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مکمل روحانی تربیت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ روزہ انسان کی خواہشات کو قابو میں رکھنے، جسمانی صحت کو بہتر بنانے اور روح کو پاکیزہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزے کے ذریعے صبر، حوصلہ اور برداشت کی مشق ہوتی ہے جو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ روزہ رکھنے والا شخص زیادہ نیک اعمال کی طرف راغب ہوتا ہے، جیسے کہ صدقہ دینا، نماز میں خشوع اختیار کرنا اور تلاوت قرآن میں اضافہ کرنا۔ روزے کے دوران جھوٹ، غیبت، بدگوئی اور فحش باتوں سے بچنے کی خاص تاکید کی گئی ہے کیونکہ یہ اعمال روزے کے روحانی اثرات کو کمزور کر دیتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے امیر اور غریب کے درمیان ہمدردی کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور اس سے ایک بہتر اسلامی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ روزہ قیامت کے دن روزے دار کی شفاعت کرے گا اور کہے گا، اے اللہ، میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، پس اس کی مغفرت فرما۔ رمضان المبارک میں روزے رکھنے والوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے، جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک مکمل روحانی اور جسمانی تربیت ہے۔
یہ آپ کو صرف کھانے پینے سے نہیں روکتا بلکہ برے اعمال سے بچاتا ہے، صبر سکھاتا ہے اور اللہ سے محبت کا درس دیتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے آپ کے جسم اور روح پر کیا حیرت انگیز اثرات ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کے لیے نہیں بلکہ تقوی حاصل کرنے کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ روزہ ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا حوصلہ دیتا ہے، جھوٹ، غیبت اور بری باتوں سے روکتا ہے اور دل کو نرم کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جو آپ کو برائیوں سے بچا کر جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں روزہ نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی طور پر بھی فائدہ مند ہے۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق روزہ رکھنے سے جسم کی صفائی ہوتی ہے، معدہ اور نظام ہاضمہ کو آرام ملتا ہے اور اضافی چربی ختم ہوتی ہے۔ یہی نہیں، روزہ آپ کے دماغ کو بھی پرسکون رکھتا ہے اور مثبت توانائی فراہم کرتا ہے۔ روزہ ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس دلا کر غریبوں اور مسکینوں کے دکھ درد کو سمجھنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سادگی اپنائے، فضول خرچی چھوڑے اور ضرورت مندوں کی مدد کرے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا اسے بھی روزے دار جتنا ثواب ملے گا۔ تو پھر سوچے اگر ہم روزہ رکھ کر کسی کا بھلا کریں تو ہمارے نیک اعمال کتنے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، ایک کامیاب روزے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا: جھوٹ، غیبت اور فحش باتوں سے بچے، نماز کی پابندی کرے اور قرآن سے تعلق مضبوط کرے، غریبوں کی مدد کرے اور صبر و شکر کا دامن تھامے۔ یہ سب کرنے سے آپ کے روزے میں برکت اور آپ کی زندگی میں حقیقی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ یہ رمضان ایک نئے آغاز کا موقع ہے، آئیے اس بار اپنے روزوں کو بہتر سے بہترین بنائیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم سب مل کر اپنے روزوں کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے نوری انسائٹس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔